آج کا ہمارا لیکچر نیچرل ریسورس اور انرجی اکنامکس پہ ہے، جس میں ہم ریسورسز کی ڈفرینٹ ٹائپس اور انرجی کی کنزمپشن، اس کی پروڈکشن اور اکنامکس جو اس میں انوالوڈ ہے، کاسٹ بینیفٹس، اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے ریسورسز سپلائی۔ تو جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ریسورسز شاید اس ریٹ سے نہیں بڑھ رہے ہوں گے، تو بعد میں چل کے ہمارے لیے دنیا کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ غور کرنا بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو انرجی کے حوالے سے، ریسورس اویلیبلٹی کے حوالے سے، اور انوائرمنٹل ریسٹوریشن بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ انرجی کنزمپشن، انرجی پروڈکشن، دونوں طرف انرجی کی پروڈکشن سے بھی پولوشن ہوتی ہے، انرجی کی کنزمپشن سے بھی پولوشن ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، جب انرجی پروڈیوس ہونی ہے تو تب بھی انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے، اور جب یہ کنزیوم ہوتی ہے، آپ کے سامنے یہ جو فیکٹریاں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، روڈز پہ جتنا ٹریفک ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، تو اس سے بھی مسئلے ہوں گے۔ تو آپ اگر دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے جو آبادی ہے وہ تقریباً 1 بلین سے بڑھ کے 7 بلین تک ہو گئی ہے، اور ڈیورنگ دس سر ٹائم بچوں کو ایڈمٹ تو کر دیں سر، وہ ویٹ کر رہے ہیں سر۔ آبادی 1 بلین سے 7 بلین ہوئی ہے، اور اس دوران میں جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں، لوگوں کے معیار زندگی، وہ 12 گنا زیادہ ہوا ہے، انکریز ہوا ہے۔ یہ جو 12 گنا انکریز آیا ہے لیونگ سٹینڈرڈ میں، اس میں انرجی کی اویلیبلٹی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، along with the provision and consumption of other resources۔ تو آپ دیکھیں، آج سے اگر 20 سال پہلے بجلی نہیں تھی تو لوگوں کے حالات زندگی یا معیار زندگی آج کی طرح کا نہیں تھا۔ آج جو آپ کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں، اے سی، فریج، انٹرنیٹ ان انٹرپٹڈ، اور گاڑیوں کی بہت ساری قسمیں، یہ سارا انرجی کی اویلیبلٹی اور ڈفرینٹ ٹائپس آف انرجیز، اس کی مرہون منت ہے۔ آپ انرجی پہلے سر سے، تبدیلی سکون تھا سر۔ ہاں جی، تو امید آواز آ رہی ہوگی سر انرجی کی۔ تبدیلی سکون تھا سر، اب ہو تو سکتا ہے، سکون ہی لیکن نہیں ہے اب سر بھی زندگی۔ اس وقت کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ، اور آج کے دور کو ان کے لے آئیں ان کو، تو وہ کہیں گے شاید آج آپ جنت میں ہیں۔ تو ان جو پرانے لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اگر آج کی نسل سے آپ پوچھ لیں جو ابھی ایگزسٹنگ ہمارے پاس، تو ان کو وہ اس میں بھیجنا چاہیں گے تو وہ ادھر نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر پرانے لوگ اس دور میں آ جائیں، بالکل اور سر۔ بہت سارے پرانے لوگ ہیں بھی تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے آج کا دور جنت ہے، جس طرح سے ہیلتھ میں، جس طرح سے ٹرانسپورٹیشن میں، جس طرح سے ایکسیسیبلٹی میں، جس طرح سے کمیونیکیشن میں۔ پہلے سالوں ویٹ کرنا پڑتا ہوگا خط آنے کا اور شکل دیکھنے کا، تو آج آپ ہر منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ ہے، کس طرح ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ کاسٹس ہوں گی، لیکن لیونگ سٹینڈرڈ 12 گنا بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اچھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ڈیٹا کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 12 درجے آپ اوپر گئے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ میں، اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک۔
تو اس میں کنزمپشن آف ریسورسز ہیز بین کوائٹ ہائی. اس کا جو کنٹریبیوشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں انرجی کا along with ادر ریسورس اویلیبلٹی اینڈ یوز. تو زمین بھی اتنی ہی تھی جتنی اس وقت تھی، لیکن اس وقت کنزمپشن کم تھی، اس وقت زمین کی کنزمپشن زیادہ. اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو قابل کاشت بنایا ہے، ہم نے اس کو قابل رہائش بنایا ہے، ہم نے اس کو قابل سفر بنایا ہے، ہم نے اس کو قابل کھیل کھیلوں کے لیے اس کو قابل بنایا ہے، رہائش کے لیے بنایا ہے، ریکریشن کے لیے بنایا ہے، اور ہیلتھ کی پروویژن کے لیے ہم نے بنایا ہے. تو اتنی زیادہ انکریز ان کنزمپشن آف ریسورسز، تو ہمارے سامنے یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں ول دے بی سفیشینٹ ٹو سسٹین سچ اے لارج انکریز ان دی پاپولیشن اینڈ دی کنزمپشن آف ریسورسز. جس طرح سے ان کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے تو کیا آنے والے دنوں میں یہ سسٹین بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو اس میں اکانومسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور آپ کو پتا ہے ایلوکیشن آف ریسورسز آپ کے بعد بس ہے، کوئی ایلوکیشن آف ریسورسز کے حوالے سے کوئی نسخہ بتا نہیں سکتا اکانومسٹ کے بغیر. اور ہر بندہ آپ کی طرف نظریں گاڑے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کے خوابوں میں آپ آ رہے ہیں اور اس کی سوچوں میں آپ ہیں، اور آپ کی وہ آپ ان کی نظروں کا محور ہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے تو انہوں نے اگلا قدم اٹھانا ہے. اور اگر آپ اکانومسٹ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو کل کا ہمیں نہیں پتا، وہ تباہی میں چلے جائیں، بربادی میں چلے جائیں، وہ کہاں پہ جائیں. ہمارا پھر اگر وہ ہم سے آپ سے مشورہ نہیں لیں گے تو کل کے دور کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. وہ آپ کو وہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے، آپ کو الزام نہیں دے سکتے. تو پاپولیشن گروتھ، آپ مالتھس کی تھیوریز ہیں، اس نے بتایا تھا کہ جو ہیومن لیونگ سٹینڈرڈ ہے اٹ کین اونلی بی ٹیمپریرلی گو ہائر. جو ہیومن لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہائی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ یہ واپس اپنے اصل مقام پہ آ جائے گا. یہ 1798 میں اس نے بتایا تھا کہ لیونگ سٹینڈرڈ کین اونلی ٹیمپریرلی انکریز بفور اٹ گوز بیک ٹو دی اوریجنل پوزیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے تو پیپل ول ہیو مور چلڈرن. جب چلڈرن زیادہ ہوں گے پاپولیشن زیادہ ہوگی، جبکہ ریسورسز کی اویلیبلٹی، ریسورس سپلائیز اور فکسڈ. ریسورسز کی سپلائی فکسڈ ہے، جب پاپولیشن گروتھ زیادہ ہوگی تو دین دی لیونگ سٹینڈرڈ ول فال. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں آنے والی جو تھیوریز ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا بہت اس کو وہ غلط ثابت کیا ہے، لیکن اس نے ایک طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کر دی تھی. تو ایک ہے ریپلیسمنٹ ریٹ اور دوسرا ہے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ. تو لوگوں آپ دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور فرٹیلٹی ریٹ بھی لائیو برتھ آپ کے سامنے وہ بھی کم یا زیادہ ہوتا ہے. تو ماڈرنائزیشن اس کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹس ہیں، ہیلتھ سروسز کے امپروو ہونے سے، لوگوں کے آنے جانے سے، رہائش کی وجہ سے جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ فال کر گئے ہیں. اور لیکن کچھ ملکوں کے اندر فرٹیلٹی ریٹس فال بلو ریپلیسمنٹ ریٹ. تو کچھ ملکوں میں فرٹیلٹی ریٹس کم ہے اور ریپلیسمنٹ ریٹ زیادہ ہے. تو لیکن دوسری طرف سے ڈیتھ ریٹس بھی کم ہوئے ہیں. یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہے گا آنے والے سالوں میں، آنے والے زمانوں میں. تو لیکن جو ریسورس کنزمپشن ہے پر پرسن، اس میں چینجز آ رہی ہیں کنٹینیوسلی، اور ریسورس کنزمپشن پر پرسن وہ بڑھ رہی ہے.
تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ فار کموڈیٹیز وہ انکریز ہو رہی ہے. ایک تو انڈیویجول ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو رائزنگ کنزمپشن پر پرسن ہے اور اس سے وہ آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایگریکلچرل اکنامکس پہ جو چیپٹر پڑھا ہے اس میں جو سپلائیز ہیں بہت ساری پروڈکٹس کی دے ہیو رائزن فاسٹر دین دیئر ڈیمانڈ. اور خاص طور پہ جو پرائمری کموڈیٹیز ہیں ایگریکلچرل کموڈیٹیز ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں روٹی کپڑا مکان والی ان کی پروڈکشن اور اویلیبلٹی تیزی سے بڑھی ہے ایز کمپیئر ٹو پاپولیشن گروتھ. اور اسی وجہ سے جو کموڈیٹی پرائسز ہیں دے ہیو بین فالنگ ان ریئل ٹرمز. اگر آپ ریئل ٹرمز کی بات کریں تو دے ہیو فالن. آپ کو میں نے اسی لیے جو ہمارا ایگریکلچرل اکنامکس پہ چیپٹر تھا آپ کو میں دوبارہ ریفر کروں گا اس پہ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا وہی چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ سپلائی ہیز رائزن فاسٹ اور ڈیمانڈ وہ اتنی نہیں بڑھی جتنی سپلائی بڑھی ہے اور اس وجہ سے ایکولیبریم پرائسز آپ کو پتا ہے وہ کم ہونی ہے اور وہ کم ہوئی ہے ورلڈ میں. تو کیا ریسورس سپلائیز ول بی سسٹینیبل ان دا فیوچر؟ تو پراسپیکٹس آر ہوپ فل. لوگوں کا یہ ایک خیال ہے وہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا ریسورسز کی سپلائیز سسٹینیبل رہیں گی. تو لوگوں کا خیال ہے کہ ہاں جی رہیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈیمانڈ فار ریسورسز ایک پیک تک جائے گی لیکن اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی ود فالنگ برتھ ریٹس. اویئرنیس آئے گی لوگوں کو خیال آئے گا کہ ان ابیٹڈ یا ان کنٹرولڈ پاپولیشن گروتھ یا جتنے بچے وہ پیدا کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ان کی اویئرنیس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پاپولیشن یا برتھ ریٹ ول ڈکلائن اور پھر کیا ہوگا دی ڈیمانڈ فار ریسورسز ول آلسو ڈکلائن. تو اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ریسورس کنزمپشن پر کیپیٹا ہیز لیولڈ آف. یعنی جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے اسی حساب سے ریسورس اویلیبلٹی بھی بڑی ہے اور اس کی وجہ سے دے آر بوتھ لیولڈ آف. دونوں برابر ہو گئے ہیں یا ریسورس کنزمپشن پر کیپیٹا از ڈیکریزنگ. تو وہ ڈیکریز بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج یہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے ریسورسز ہمارے بہت سارے آئیڈل بھی بڑے ہیں. اگر آپ اس کو اس میں ڈالیں گے انالیسس میں تو ریسورس کنزمپشن ریسورس ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے اور یعنی ریسورس کی جو ایکسٹریکشن ہے اس کا یوز ہے وہ آئیڈل ہے آج کے دور میں. تو اس طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں اور جو ایک ایکولیبریم ہے وہ سسٹین کرتا ہے. تو ریسورس سپلائیز آر ہوپ فل ٹو بی سفیشینٹ ٹو مینٹین دس اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو لوگوں کا خیال ہے کہ ریسورس سپلائیز ول بی سسٹینیبل وہ سسٹین رہیں گی مینٹین رہیں گی جس کی وجہ سے لیونگ اسٹینڈرڈ بھی مینٹین رہے گا. لیکن اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ بھی سکتا ہے تو بہت سارے ایڈوکیٹس ہیں جو سسٹینیبل ریسورس سپلائیز اینڈ کنزمپشن کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ریسورسز کو جوڈیشیسلی یوز کریں آپ ان کا صحیح طرح سے استعمال کریں. آپ کو پتا پانی کے حوالے سے کتنی کمپینز چلتی ہیں زمین کے حوالے سے کتنی کمپینز ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن پہ کتنے کام ہو رہے ہیں. تو ریسورس کنزمپشن اینڈ ریسورس مینٹیننس they have leveled off in rich countries.
جبکہ جو پور کنٹریز ہیں ادھر ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے کیونکہ ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے اینڈ سسٹینیبلٹی آف ریسورسز وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. تو the challenge is to move resource supplies from their place of origin to place of need. تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رچ کنٹریز میں ریسورس سپلائیز اینڈ ریسورس کنزمپشن از آلموسٹ اکول اور ریسورس کنزمپشن از ڈیکریزنگ. تو چیلنج یہ ہے کہ جہاں پہ فری ریسورسز پڑے ہیں ان کی موومنٹ فرام پلیس آف اوریجن ٹو پلیس آف ریکوائرمنٹ یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس پہ کام ہونے والا ہے. یہ اگر ہم انرجی اکنامکس میں بھی آپ آ جائیں تو جی ڈی پی پر 1 ملین برٹش تھرمل یونٹس. تو برٹش تھرمل یونٹ آپ کو پتا ہے انرجی کا ایک یونٹ ہے. تو جی ڈی پی پر 1 ملین آف برٹش تھرمل یونٹ وہ بڑھ رہا ہے جی ڈی پی پر. تو جی ڈی پی زیادہ ہو رہا ہے پر 1 ملین برٹش تھرمل یونٹس. تو 1950s میں دیکھیں تو جو جی ڈی پی تھا وہ تقریباً $60 بلین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1959 68 77 یہ 9 سال کا وقفہ ہے. 86 میں انرجی اتنی ہی یوز ہو رہی ہے لیکن اماؤنٹ آف جی ڈی پی بینگ جنریٹڈ فرام فکسڈ اماؤنٹ آف انرجی از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کنزمپشن ہے وہ کم ہو رہی ہے جی ڈی پی انرجی کنزمپشن پر کیپیٹا. تو جی ڈی پی زیادہ ہے اور یوز آف انرجی پر یونٹ آف جی ڈی پی وہ ڈکلائن کرتا جا رہا ہے. اس سچویشن میں جو میجر چیلنج ہے وہ ہے ہائیلی ویریبل ڈیمانڈ. جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی ویریبل ہے. ایون 24 گھنٹے میں بھی انرجی کی اب پیسے کی ڈیمانڈ کھانے کی ڈیمانڈ وہ آلموسٹ فکسڈ ہوتی ہے لیکن انرجی کی ڈیمانڈ وہ تو گھنٹوں کے حساب سے ویری کرتی ہے. دن کے لیے اور ڈیمانڈ ہے رات کے لیے اور ڈیمانڈ ہے. تو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے. 1 ڈے 1 نائٹ اب 12 گھنٹے دن میں اور ڈیمانڈ ہوگی رات میں اور. تو رات میں انرجی کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے انرجی کی ڈیمانڈ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے انرجی کی پروڈکشن کے بہت سارے چیلنجز ہیں. اس کی وجہ کیا ہے فکس کاسٹ بہت زیادہ ہے چاہے کوئی چھوٹا پلانٹ ہے بڑا پلانٹ ہے. there is a strong and long and large variations in fixed cost. daily variations ہیں ڈیمانڈ آف انرجی میں اور جنریشن ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ ہے. تو ان چیلنجز کو میٹ کرنے میں جو اکانومسٹس ہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بات کی ہے نا آخری کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف جنریشن ٹیکنالوجیز. ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے جنریشن کی انرجی کے حوالے سے بہت ساری جنریشن ٹیکنالوجیز ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے ایشوز ہیں چیلنجز ہیں. تو ایک آنکھ سے دیکھ لینا. اب جو سولر پاور جنریشن والے ہیں ان کا ویو پوائنٹ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ہائیڈل والوں سے جو ہیں تھرمل ان کا اور ویو پوائنٹ ہے. ان ساروں کو یونیفارم لیول پرووائڈ کرنا ان کے لیے پالیسی میکنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس کی انرجی جنریشن with the help of different energy sources وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچرل گیس سے 30% ہے کول سے 37% ہے پیٹرولیم لیس دین 1% ہے یا ایون اراؤنڈ 1% ہے رینیویبل انرجی only
5% ہے, ہائیڈرو پاور 7% ہے.